إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اور ہم انصاف والے ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، تب کسی جان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے برابر بھی ہوگا وہ بھی ہم وہاں سامنے لائیں گے، اور ہم ہی کافی ہیں حساب کتاب کرنے والے. محترم بھائیوں، آج ہمارے ملک میں ہر طرف نتائج اور کامیابی اور ناکامی کا شور مچا ہوا ہے. ہر کوئی اپنی پسند کی جیت اور اپنے مخالف کی ہار کے لیے نعرے لگا رہا ہے. کون جیتا کون ہارا، کتنے دنوں سے اس ملک میں ہر انسان یہی سوچ رہا ہے اور اسی کھیل کے پیچھے دوڑے جا رہا ہے. آج ہم دوسروں کے نتائج پہ خوشی اور غمی منا رہے ہیں، لیکن ہر انسان اپنا نتیجہ بھولا ہوا ہے جو ایک دن اس کے سامنے رکھا جانے والا ہے. آج کی ہار اور جیت یہ حقیقت میں بھی ناکامی ہے اور کوئی پائیدار چیز نہیں ہے. کوئی جیتا وہ بھی روتا ہے، کوئی ہارا وہ بھی روتا ہے. جو جیت گیا وہ بھی حقیقی کامیابی کو پانے والا نہیں ہے. یہ ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے
جس نے گھروں کو برباد کیا ہوا ہے، انسانوں کے امن اور چین کو چھینا ہوا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس ہار جیت نے انسان کو اپنے یوم الحساب سے غافل کیا ہوا ہے۔ جو ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن آنے والا ہے اور ہر انسان کو اس کا نتیجہ ایک ہاتھ میں دیا جانے والا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا کے ان احمقانہ اور ناکام جھگڑوں کے پیچھے لگ کر اپنا حساب کبھی نہیں بولتا ہے، اپنی امتحان کی تیاری کرتا ہے تاکہ اس کا نتیجہ اچھے سے اچھا نکل سکے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ لوگوں ایک دن ہم تم سب کو صفوں میں اور لائنوں میں کھڑا کر کے ہر ایک کا حساب لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کوئی بچنے والا نہیں، ہر ایک اکیلا اللہ کے پاس آئے گا جیسے اکیلا اللہ نے اس کو پیدا کیا، کوئی نظر انداز ہونے والا نہیں۔ فرمایا یومئذ تعرضون، تم ایسے اللہ کے سامنے رکھے جاؤ گے لا تخفى منکم خافیہ، کوئی شے تمہارے سے مخفی نہیں ہوگی۔ اور جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، نتیجہ سامنے رکھا جائے گا، مجرم ڈرے گا، اس کو دیکھ کر حوصلہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہاتھ لگا سکے، اور کیا کہے گا مالی حاضر کتاب، یہ کیسا نتیجہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں نے کوئی چھوٹا کام کیا ہو، کوئی بڑا کام کیا ہو، سب کچھ اس میں لکھ کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ حیران ہو کر کہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ سارا کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اللہ سے بحث کرے گا، کہے گا یا ربی الم تجرنی من الظلم، اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ تم پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا ہاں ہمارا وعدہ ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا اگر ظلم نہیں ہوگا تو میں اپنے خلاف اپنا ہی کوئی گواہ ہوگا تو اس کی مانوں گا، کسی دوسرے کی نہیں مانوں گا کہ وہ کہے اس نے یہ کیا تھا، میں نہیں مانوں گا۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم تیرا گواہ تیرے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے۔ بندہ کہے گا میرا اپنا گواہ ہوگا، جو کہے گا وہ مانوں گا، کسی دوسرے کی گواہی مجھے تسلیم نہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے منہ کو بند کر دیں گے، بول نہیں سکے گا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں ران اور گوشت کو حکم ہوگا بولو اور بتاؤ کہ یہ شخص دنیا میں تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ قرآن کے الفاظ ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ سیل پیک کر دیے جائیں، تو پھر کیا ہوگا وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں بول کر گواہی دیں گے۔ جب بندہ دیکھے گا میرے خلاف میرے ہاتھ بول رہے ہیں، میرے خلاف میرے پاؤں بول رہے ہیں، میرے خلاف میرا چمڑا اور گوشت بول رہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں وہ پوچھے گا آج تم کیسے بول سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے وہ آج ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ زبان میں کون سا کمال ہے کہ یہ بول سکتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا باتیں کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ہاتھ بھی باتیں کرے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے بندہ جب یہ سب دیکھے گا تو کہے گا افسوس تم سب پر، تمہارے لیے ہی میں ساری محنتیں کرتا تھا، آج تم ہی میرے خلاف گواہ بن گئے۔ یہ نتیجہ ہر انسان کو ملنے والا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے نتیجے کی فکر کی ہے؟ اپنے نتیجے کے لیے بھی راتوں کو جاگے ہیں، اپنے امیدواروں کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، نیندیں بھی حرام کرتے ہیں، پیسہ بھی، وقت بھی، سب برباد کرتے ہیں۔ کبھی اپنے امتحان کا بھی سوچا کہ وہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ اللہ کے سامنے جب بندہ جائے گا 50,000 سال کا دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا پوچھے بغیر۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب بات نہیں کرے گا، ہر ایک سے 1 to 1 بات ہوگی۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، فرمایا کوئی درمیان میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ اور بندہ براہ راست بات کریں گے۔ جب بندہ کھڑا ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، دائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے عمل نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے عمل نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی۔ اس حالت میں اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ بھی وہاں ہوگا اور 7 فرشتوں کی صفیں اور قطاریں بنی ہوں گی۔ یہ حساب ہے، یہ نتیجے کا دن ہے، یہ ہمارے نتیجے کا دن ہے۔ کوئی دھاندلی نہیں، کوئی ظلم نہیں، جو کیا ہوگا ہر چیز ہمارے سامنے ہوگی۔ بندہ تسلیم کرے گا کہ واقعتاً یہ میرے ہی عمل ہے، کسی قسم کا شکوہ ہی نہیں ہوگا یہ ظلم ہو رہا ہے یا دھاندلی ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ جب بندے کو سامنے کریں گے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 4 سوال ہر انسان سے کیا جائے۔ یہ ہے امتحان، یہ ہے نتیجہ جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ آج ہم دوسروں کو جتوانے کے لیے اپنا حال ہو، مستقبل ہو، ہر چیز داؤ پر لگا رہے ہیں، اور یہ ہمارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بیچارے اپنے کام نہیں آ سکتے، ہمارے کام کیسے آ سکتے؟ فرمایا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہیں میں نے اتنی لمبی عمر دی تھی، کہاں لگا کر آئے؟ 40 سال ہے، 50 سال ہے، 30 سال ہے، 60 سال ہے، اندازہ کریں ہر دن ہر رات کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ ذرا کیا کر کے آئے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، بتاؤ اس ساری عمر میں جو 15-20 سال جوانی کا دور تھا وہ کہاں لگا کر آئے؟ یہ الگ سے سوال ہوگا۔ آج دیکھا نوجوانوں کو ہر شخص اپنے پیچھے لگانے کی فکر کر رہا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نوجوان کھیت مجھے ملے، میرے نعرے لگائے، میرے لیے الیکشن لڑے، میرے الیکشن کے انتظامات کرے۔ ہر شخص نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نوجوان کا اپنا نتیجہ جب نکلے گا سوال ہوگا یہ جو جوانی کا زمانہ تھا بتاؤ یہ کہاں لگایا تھا، اس میں کیا کیا؟ یہ ہر شخص نے امتحان دے رہا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، بتاؤ دنیا میں جتنا بھی پیسہ تھوڑا یا زیادہ تیرے پاس آیا تھا، کمایا کس طریقے سے تھا؟
اور خرچ کہاں کیا تھا؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پیسہ میرا ہے، جو مرضی کروں، میرا مال ہے، میری مرضی ہے. لیکن مسلمان نہ کما اپنی مرضی سے سکتا ہے، نہ لگا اپنی مرضی سے سکتا ہے. وہ کما بھی حلال طریقے سے سکتا ہے، وہ خرچ بھی حلال جگہ پر کر سکتا ہے. اپنی دولت اس کی نہیں ہے، یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے. تو اس کا حساب ہوگا، کہاں کمایا تھا، کہاں لگایا تھا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، یہ بتاؤ کہ جتنا تمہیں میرے دین کا علم ہوا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا. کیا بچ سکتا ہے؟ کوئی چیز رہ جاتی پیچھے؟ کہ جتنے مسئلے تم نے سنے تھے، جتنی آیتیں حدیثیں تم تک پہنچی تھی، ساری زندگی درس، خطبہ، تقریر، رسالے، کتابیں، ہر چیز جو تیرے اندر پاس آئی اور تم نے پڑھی، اتنا علم تھا، عمل کتنا کیا؟ اب بتائیے، اگر انسان اپنے نتیجے کی تیاری کرے تو دنیا میں یہ کھیل تماشے کہاں ان کے پیچھے لگ سکتا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کریں گے، حمایت میں یا مخالفت میں، حساب آپ کو خود دینا ہوگا. یہ تو قیامت کا حساب ہے، اس سے پہلے قبر میں جب لٹایا جائے، جیسے ہی سانسیں بند ہوتی ہیں، گھر والے قبر میں لٹا کر مٹی ڈالتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اسی وقت 2 فرشتے آ کر اٹھا کر بٹھا لیتے ہیں. پوچھتے ہیں من ربک، رب کون ہے تیرا؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا پیغمبر کون تھا؟ جو دنیا میں ان تینوں سے تعلق بنا کر رکھتا ہے، فر جواب دیتا ہے. جس کو تینوں دنیا میں بھولے ہوتے ہیں، وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کچھ پتا نہیں، ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی پتا نہیں. نہ اللہ کا پتا ہے، نہ رسول کا پتا ہے، نہ دین کا پتا ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ قلت ما یقول الناس، جو لوگوں کو میں دیکھتا تھا وہی کرتا تھا، جو ان سے سنتا تھا وہی کہتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں اللہ، رسول اور دین کیا ہوتے ہیں. یہ حالت دیکھی ایسے لوگوں کی جو دوسروں کو دیکھ کر جیتے ہیں اور دوسروں کو سن کر کرنے لگتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے. تو فرشتے کہیں گے تیرا بنتا بھی یہی ہے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ کبھی عقل سے کام لیا، نہ کبھی اللہ کی کتاب کو پڑھی، تمہیں پتہ کیسے چلتا کہ رب کون ہے، رسول کون ہے اور دین کون ہے؟ یہ ہر شخص کا امتحان ہے. اصل نتیجہ ادھر ہی نکل جانا ہے. اگلے نتیجے کی تیاری یہاں ہی انسان کو پتہ چل جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے سامنے آئے گا تو ایک سوال ہوگا جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک سوال ہوگا جو حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا سوال یہ ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. سب سے پہلا سوال حقوق اللہ کا یہ ہوگا کہ بندے یہ بتاؤ تمہاری نمازیں کیسی تھیں، کتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اس کا کھاتا دیکھو، اس میں نماز کا کتنا حصہ ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ الیکشن کے دن ہو، میچ کے پروگرام ہو، کوئی شادی ہو، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز بھی ہمارے دین میں ہے اور ہم نے پڑھنی ہے، نمازیں تک ضائع کر دیتے ہیں. پہلا حساب اللہ نے، پہلا نتیجہ اللہ نے نمازوں کا نکالنا ہے. اور حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد فی الدماء، کہ سب سے پہلا قتل و غارت کا حساب ہوگا کہ دنیا میں کوئی نجائز خون یا قتل و غارت تو نہیں کی تھی. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے پاس جانے سے پہلے ایک دوسرے کے حق سارے ادا کر دو، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کوئی کسی کو چیز نہیں دے سکے گا. اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اپنی نیکیاں وہاں اس کو دینی پڑے گی.
کیونکہ نیکیوں اور گناہوں کے علاوہ وہاں کوئی کرنسی چلنے والی نہیں ہے۔ اس امتحان کی بھی کبھی کسی نے تیاری کی ہے؟ وہ ایسا دن ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، سگا بھائی اپنے بھائی کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یفر المرء من اخیہ، آج دنیا میں بھائی بچا لیتا ہے، مشکل میں کام بھی آ سکتا ہے، بڑا سہارا رہتا ہے کہ میرے بھائی ہیں، میرے کزن ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں سگا بھائی اپنے بھائی کو دے کر بھاگ جائے گا، اس لیے کہ یہ پھنسا ہے کہیں مجھ سے نیکیاں نہ مانگے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آپ اندازہ کرو قرآن کے الفاظ ہیں کہ انسان اپنے ماں باپ سے بھاگتا پھرے گا کہ کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگے۔ وصاحبتی، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اور دوسری جگہ وہ قبیلتہ التی تؤویہ، اپنے خاندان سے دوڑے گا، کوئی شخص مجھ سے آ کر نیکیاں نہ مانگے۔ اب یہ حساب، یہ سارا نقشہ جو قرآن نے کھینچا ہے، آپ ذرا تصور کیجئے۔ اور قرآن کے الفاظ ایک جگہ یہ ہیں ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری دولت آج میرے کسی کام نہیں ہے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ناکام مجرم ہوگا وہ کہے گا میری دولت کسی کام نہیں آئی، ہلک عنی سلطانیہ، جتنے میرے جتھے تھے، میرے لشکر تھے، جتنے میں نے نوجوان فورسیں بنائی تھیں، ساری کی ساری آج ختم ہو گئی، کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، اس کی گردن میں توق ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 گز اس کو زنجیروں میں باندھو، پھر اس کو جہنم میں پھینکو۔ اس لیے انسان کبھی اس زندگی میں اپنا نتیجہ نہیں بھولے، یہی اس کی کامیابی ہے، اور یہی چیز کل اس کو حقیقت میں کامیاب بنانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔